ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے اوپر قادر کون ہے؟ میرا اللہ ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انی عبد اللہ اور لوگوں کو بتایا، 30 سال کی جوانی کو پہنچے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دینا شروع کر دی۔ جب لوگ شرک کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، اس دعوت توحید سے پہلے مذہب یہود سب سے بڑا مذہب تھا اور وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبد اللہ، بھئی میں تو اللہ کا بیٹا، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنایا ہے۔ جب انہوں نے یہ دعوت لوگوں کے سامنے رکھی تو 3 طرح کے گروہ لوگوں کے بنے۔ پہلا گروہ جنہوں نے اس دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم کسی مذہب کے بھی ماننے والے نہیں ہیں۔ دوسرا گروہ یہودیوں کا، جو پہلے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے تھے، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ تیسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جو خالص پکے سچے جو ہے صحیح طور پہ ماننے والے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا۔ تو صحیح ماننے والے کتنے لوگ تھے؟ صرف 12 لوگ تھے، صرف 12 لوگ۔ اب ان کی دعوت جو ہے لوگ سن رہے ہیں، اور بڑے ہی عاجزی والے نبی، ہر نبی ہی عاجزی والا ہوتا ہے، لیکن تمام انبیاء کو نبوت تقریباً 40 سال کی عمر کے بعد جا کے ملتی ہے، جب بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، جوانی ختم ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ان کو 30 سال کی کڑیل جوانی کے اندر ہی اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی اور کتاب عطا فرمائی اور انہیں انجیل اور تورات کا حافظ بنایا۔ اس قرآن کتاب کے حافظ تھے، لوگوں کو پڑھ کے بتاتے تھے، اور ان کی باتیں جو ہے نوجوان سنتے تھے۔ اب یہ باتیں یہودیوں کو ہضم نہیں ہو رہی، اب یہ دعوت حق جو ہے یہودیوں کو پہلے دن سے ہی پیٹ میں درد ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ دنیا کے اندر رب کی توحید پھیلے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس کائنات کے اندر اصلاح ہو، وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہاں جو ہے شرک جو ہے وہ عام ہو، رب کے ساتھ لوگوں کو اور مخلوقات کو اور بقیہ چیزوں کو جو ہے اللہ کا ساجی، اللہ کا برابر تصور کیا جائے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو ہے وہ سازشیں شروع ہو گئی، کیونکہ انسان تجربے کے بعد مانتا ہے۔ انسان کے سامنے جب کوئی تجربہ ہوتا ہے اور کوئی ایسا کام ہوتا ہے جو ہماری فطرت سے بہت اوپر کی چیز ہوتی ہے، جس چیز کو ماننے کے لیے ہماری عقل و شعور جو ہے وہ تیار نہیں ہوتی، تو ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد انسان یقینی طور پہ اس چیز کا فریفتہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس، اے عیسیٰ یاد فرمائیں جب ہم نے آپ کو اور آپ کی والدہ کو عزت و توقیر عطا فرمائی، تکلم الناس فی المہدی وکہلا، اور آپ نے ماں کی گود کے اندر ہی معجزانہ طور پہ کلام کرنا شروع کر دی، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ، اور ہم نے آپ کو کتاب عطا فرمائی، عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ، اور تورات و انجیل آپ کو عطا فرمائی، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِی، اللہ رب العزت نے معجزہ کیا عطا فرمایا کہ مٹی کے پرندے بناتے تھے، بِإِذْنِی، اللہ کے حکم سے کہتے تھے کبھی اڑنا شروع کر دو، تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے وہ اڑنا شروع کر دیتے تھے۔ یہاں بھی دیکھیں دعوت کس چیز کی دی جا رہی ہے؟ توحید کی، بِإِذْنِی، اللہ کے حکم سے، فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرٌ بِإِذْنِی، وہ اڑتے تھے، پرندے جو مٹی سے بنائے جاتے تھے اللہ کے حکم سے اڑنا شروع کر دیتے تھے، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، اور اندھے، پیدائشی اندھے اور برس کی بیماری میں مبتلا لوگ ان کی آنکھوں پہ، اندھوں کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے اور برس زدہ بیماری والے شخص کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے اور کہتے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے صحیح ہو جا، تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے وہ بھی صحیح۔ تو گویا کہ اصل طاقت کس کی تھی؟ اصل اختیار کس کا تھا؟ اصل شفا دینے والا کون تھا؟ اصل میں یہ نظام جو ہے چلانے والا کون تھا؟ وہ اللہ تھا۔
وَاسْتَخْرُجُ مِنَ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور مردوں کو زندہ کرنا، کیونکہ یہ بھی حقیقی طور پہ میرا اللہ ہی بااختیار ہے، تو اللہ کے حکم سے کہتے تو وہ مردہ بھی جو ہے اٹھ جاتا، اور جو بات پوچھنا مقصود ہوتی وہ بات بھی بتا دیتا۔ وَإِذْ بنی اسرائیل عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جب یہ اتنے سارے معجزات لوگوں نے دیکھ لیے، اب ممکن تھا کہ لوگ ان کی دعوت توحید کو قبول کرتے، ان کے قریب آتے، ان سے متاثر ہوتے۔ یہودیوں نے ان کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی، اور بات کہاں تک پہنچی؟ اس نقطے تک پہنچ گئی کہ اب عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ صلیب پر لٹکا دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے انہیں معجزانہ طور پہ اس کائنات سے اٹھایا، آسمانوں پہ بلند کر دیا، اور قرب قیامت جو ہے ان کا ظہور دوبارہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب انہیں اٹھایا گیا تھا اس سے پہلے انہوں نے غسل فرمایا تھا، ان کے لمبے بال تھے، ان کے کندھوں کو ٹچ کر رہے تھے، اس وقت بھی ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، اور جب دوبارہ قرب قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دوبارہ زمین کے اوپر بھیجیں گے، بیت المقدس کے میناروں پہ اتریں گے، اس وقت بھی ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا۔ لیکن فرق یہ ہے، جب اٹھائے گئے تھے تب نبی تھے، جب دوبارہ بھیجے جائیں گے تب امتی بن کے آئیں گے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، یہ میرے نبی کا مقام ہے، یہ میرے نبی علیہ السلام کی حیثیت ہے کہ لا نبی بعدی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی و رسول نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن بحیثیت امتی آئیں گے، بحیثیت نبی نہیں آئیں گے۔ تو جاتا جی وقار، یہ سارے کے سارا جو ہے معاملہ آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ رب العزت کو جوانی کی عبادت بڑی قبول ہے، بڑی پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 قسم کے خوش نصیب لوگ ایسے ہیں کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا اور یہاں سے سارے پہاڑوں کو روئی کے گالوں کی طرح اڑا دیا جائے گا، اور پانی کو انتہائی گرم کر کے خشک کر دیا جائے گا، اور زمین کو کھینچ کے بڑا کر دیا جائے گا، اور میدان معاشر سجایا جائے گا۔ جب لوگ اس قدر پریشانی کے عالم میں ہوں گے کہ یہ سورج جو آج لاکھوں میل کی دوری پہ ہے اس وقت 1.25 میل کے فاصلے پہ آ جائے گا، اور انسانوں کے جسموں سے بہنے والا پسینہ جو ہے وہ سمندر کی کیفیت اختیار کر لے گا، اور لوگ اپنے اعمال بد کی وجہ سے اس پسینے کے اندر غوطے بھی کھا رہے ہوں گے۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک ہوگا، اور کسی کا یہاں تک ہوگا کہ پورے کا پورا اس کے اندر جو ہے غوطہ زن ہو رہا ہوگا، غوطے کھا رہا ہوگا، جسموں پہ لباس نہیں ہوگا۔ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں یا رسول اللہ بالکل برہنہ، نہ پاؤں میں جوتا، نہ جسموں پہ لباس، نہ سروں پہ اوڑھنیاں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم تو اس کو حیات ماری مر جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عائشہ اس دن معاملہ اتنا سخت ہوگا، اس دنیا کے اندر انسان جو ہے اپنی نظر کے تیر چلاتا ہے، لیکن اس وقت جو ہے اللہ کی ہیبت اتنی زیادہ ہوگی، اللہ رب العزت کا جلال، اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب و غضب اتنا زیادہ ہوگا، کسی انسان کے دل میں ایسا وہم بھی پیدا نہیں ہوگا میں اپنے ساتھ کھڑے ہوئے انسان کی طرف بھی نظریں اٹھا کے دیکھ سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس دن جب اتنا شدید دن ہوگا، اللہ رب العزت کے غضب و غضب کو دیکھ کے انبیاء بھی ایک التجا کر رہے ہوں گے، رب نفسی رب نفسی رب نفسی، اللہ مجھے بچا لے، اللہ میرے ساتھ رحم والا معاملہ کر دے۔ فرمایا اس دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ خوش نصیب، خوش بخت اللہ والے، اللہ کے محبوب ترین، ابھی حساب شروع نہیں ہوا، اس سے پہلے کی بات ہے، اس سے پہلے پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اس سے پہلے مقام بلند کیا جا رہا ہے۔ ان 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں میں سے ایک وہ نوجوان ہے قلبہ معلق بالمساجد، جن کے دل جو ہے مسجد کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، جن کے دل دھڑکتے ہیں مسجدوں میں، ان کی نظریں اپنی گھڑی پہ ہیں کہ کب اذان کا وقت ہو میں اپنے سارے کام کاج چھوڑ کے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے اللہ کے دربار میں پہنچ جاؤں۔ ایسا نوجوان شاب قلبہ معلق فی المساجد، ایسا نوجوان جس کا دل جو ہے مسجد کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، جس کو سکون آتا ہے کہاں؟ مسجد میں۔ لیکن آج ہمارے جوانوں کو سکون کہاں آتا ہے؟
یا گراؤنڈ میں آتا ہے یا ٹی وی کے سامنے آتا ہے یا موبائل کے اوپر آتا ہے۔ آج ہمارے جو ہے نوجوان کے پاس بڑا وقت ہے ضائع کرنے کے لیے، لیکن اگر صحیح معنوں میں پکا سچا مسلمان ہو تو ذات جن کا ایک لمحہ بھی نہیں ہے جسے ہم ضائع کر سکیں، ہم یہ سمجھے کہ میرے پاس بڑا وقت ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر صحیح معنوں میں میرے دل و دماغ کے اندر اللہ رسول کی محبت موجود ہے، پھر ہر لمحہ جو ہے میرے اوپر خوف خدا طاری رہنا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ ہمیں کیا دعوت دیتی ہے؟ خاص طور پہ نوجوانوں کو بلاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 30 سال سے لے کے 33 سال کی عمر تک 3 سال جو ہے نوجوانوں کے لیے بہترین مثال ہے۔ آج ان کساری ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری پڑی ہے، حکمت و دانش ان کے اندر بھری پڑی ہے، زبان انتہائی نرم اور بااخلاق ہے، اور نگاہوں کے اندر شرم و حیا موجود ہے۔ انہی سات قسم کے خوش نصیب لوگوں میں دوسرا آدمی ایسا نوجوان بھی ہے کہ جسے بڑے حسب و نسل والی، بڑی خوبصورت اور بڑی مالدار 3 چیزیں نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ خاندان بھی بڑا اونچا ہے، پاس روپیہ پیسہ بھی بڑا ہے، اور خوبصورتی بھی انتہا کی ہے۔ ایسی عورت نوجوان کو دعوت برائی دیتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے اللہ کا خوف یاد ہے، مجھے یاد ہے کہ میں نے مرنا ہے، مجھے یاد ہے کہ میں نے بارگاہ الہی میں جواب دینا ہے۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام دیکھیں بند کمروں کے اندر زلیخا عزیز مصر یہ بادشاہ وقت کی بیوی ہے، عہدہ بھی بڑا ہے، خاندان بھی اونچا ہے، 5 روپیہ پیسہ بھی بڑا ہے، اب بند کمروں کے اندر دعوت برائی دے رہی ہے۔ کیا کہا؟ انی اخاف اللہ، بھئی مجھے تو اللہ کا خوف یاد ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے نوجوان کو جب ایسی خاتون حسب و نسب والی، مال و زر والی، حسن و جمال والی دعوت برائی دیتی ہے اور وہ آگے سے یہ کہہ دے انی اخاف اللہ، کہ میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں، ایسے نوجوان کو بھی اللہ تعالیٰ اس دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ رب العزت کے صرف عرش کا سایہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ تو لہذا عزیز دوستو بزرگوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیں یہ دعوت دیتی ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں ان سے پوچھا کیا عیسیٰ کہ آپ نے انہیں کہا تھا کہ مجھے اللہ کا بیٹا کہیں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ کیسے ممکن ہے، میرا تو پہلا جملہ یہ تھا قال انی عبد اللہ، میں تو اللہ تیرا بندہ ہوں، مجھے تو نے پیدا کیا ہے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ جس طرح انہوں نے دعوت توحید دی، اسی طرح نوجوانوں کو یہ بھی درس دیا کہ بالآخر آپ نے مرنا ہے، یہ عاجزی ختم ہونی ہے، یہ دنیا کی جو حشمت ختم ہونی ہے، بالآخر آپ نے رب کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ لہذا اپنی جوانی کو خاص طور پہ اس اہتمام کے ساتھ گزارو کہ تمہیں اس کے اوپر حسرت اور افسوس نہ کرنی پڑے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ میں سے معنوں میں قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔